اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 28 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 28 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ وَأَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ وَيَوْمَ اور جس دن، یعنی کس دن؟ قیامت والے دن۔ نَحْشُرُهُمْ اکٹھا کریں گے ہم ان کو، جمیع سب کے سب، اولین سے لے کر آخرین تک جتنی مخلوق ہوگی اللہ کی، جتنے انسان ہوں گے ان سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے اپنے حضور۔ ثم نقول اور پھر کہیں گے ہم، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، للذین اشرکوا ان لوگوں کے ساتھ جو دنیا میں شرک کرتے تھے، اللہ کی توحید میں اور لوگوں کو بھی شریک کرتے تھے، اللہ کے کاموں میں اور لوگوں کو بھی شریک کرتے تھے، جو اللہ سے امیدیں ہوتی ہیں وہ کسی اور سے رکھی تھیں، وہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور میں بھی وہ صفات دیکھتے تھے یا سمجھتے تھے، اس شیطان کے دھوکے میں آ کے اللہ ان سے فرمائے گا، اشرکو جو شرک کر کے لائیں گے، شرک والے گناہ لے کے جائیں گے، مکانکم رک جاؤ، جدھر ہو ادھر ہی کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا حکم آئے گا جہاں پہ ہیں وہیں پہ رک جائیں۔ انتم و شرکاؤکم تم بھی اور جو تمہارے ساتھ شریک تھے، جن بتوں کو پوجتے تھے، جس مخلوقات میں انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو پوجتے تھے، سب کے سب یہاں رک جو، سب کو روک لیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ اور پھر ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، الگ الگ ان کو کر دیا جائے گا، ان کو تفرقہ ڈال دیا جائے گا ان کے درمیان۔ وَقَالَ اور کہیں گے، شُرَكَاؤُهُمْ وہ لوگ جن کو وہ شریک بناتے تھے، وہ لکڑی کے بت ہوں، پتھر کے بت ہوں، کسی میٹل کے بت ہوں، یا کوئی انسان ہو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے بنا لیا، مکہ والوں نے بت بھی بنائے اور فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہا، تو جن کو ان بنایا وہ سارے کیا کہیں گے؟ ما کنتم ایانا تعبدون تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ اس عبادت سے انکار کر دیں گے۔ اب کیا ہے؟ پتھر ہے، لکڑی ہے، دھات ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز دنیا کی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مطیع ہے، اللہ تعالیٰ کی وفادار ہے۔ یہ انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے تو سیدھے راستے پہ چلے، اس کو اس زندگی میں کوئی نہیں روکنے والا، اس بات کا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آخرت میں سراسر گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عزیر علیہ السلام ہو، اور اللہ کے نیک بندے ہوں جن سے لوگوں نے وابستہ کیے ہو، تو انہوں نے کی یہ تعلیم نہیں تھی، تو یہ پتھر، جب پتھر تھا تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا، یا لکڑی یا میٹل تھا، اور جب اس کو بت کی شکل دے دی گئی تب بھی یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، تو یہ کہیں گے آپ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہم تو خود اپنے اللہ کے وفادار اور پابند اور مطیع لوگ تھے۔ تو شرک کا یہ جو پورا کاروبار اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا کاروبار جھوٹی امید پہ قائم ہے۔ ایسے جھوٹی امیدیں، محنت نہ کرنا، کام نہ کرنا، رب کو راضی نہ کرنا، علم حاصل نہ کرنا، جھوٹی امیدوں پہ بغیر کہ انسان اس سے، اور یہ ایسی جھوٹی امیدیں ہیں کہ انسان بڑی خوشی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو کام وہ اللہ کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اور میں اس کی دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایسے وہ غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، یعنی مسبب اسباب کو بھول جاتا ہے اور صرف اور سبب کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے یہ کام تو وہاں سے ہو رہا ہے، اس کے کہنے سے، اس کے کرنے سے، وہ کھانے سے، وہ پینے سے، اس ڈاکٹر سے، پھر وہ ساری چیزیں انسان شروع ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایسی خصوصیات سمجھتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس میں آ گئی ہوں، تو وہ سارے انکار کر دیں گے اس دن ان کے آگے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی ہے اللہ گواہ، اللہ کی گواہی سے بڑی کیا گواہی، جب اللہ نے گواہی دے دی ختم ہوگی بات، کافی ہے، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ جب وہ کہیں گے
کہ ہمارا اللہ گواہ ہے اس پر، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ایک قبر میں پڑا ہوا بندہ، اس کو دنیا میں جو مرضی پکارتا رہے، وہ دنیا الگ ہے، اس کو ہمارا نہیں پتہ، ہمیں اس کے حالات کا نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ دنیا میں کوئی زندہ ہے، کوئی موجود ہے، اس کے حالات تو پتہ چل سکتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ یعنی انسان کی بدقسمتی دیکھیں کہ وہ کتنے کتنے انسان کے گر جاتا ہے انسان، کہ وہ اللہ سے نا امید ہو کے، اس کی نا امیدی ہوتی ہے اللہ سے، یعنی دعائیں مانگتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے، وہ جب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ اس کو دیتا نہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ چیزیں نقصان دہ ہوتی ہیں، تو وہ رب کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مخلوق کیا اس کی ساری حاجات پوری کر رہی ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بت ان مشرکین کی ساری حاجات پورے کر رہے تھے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کر پھر بھی اللہ رہا تھا، لیکن ساری نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا، کوئی جن نہیں کر سکتا، کوئی پیغمبر، کوئی نیک آدمی بھی ہر بات جو ہے انسان کی نہیں پوری کر سکتے، لیکن انسان ان سے نا امید نہیں ہوتا، ساری زندگی اس شرک میں پڑا رہتا ہے، اور رب سے جب دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، رب سے نا امید ہو جاتا ہے۔ کیسی عجیب سی بات، انسان کی بدقسمتی ہے انسان سے۔ حالانکہ رب سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں۔ انسان تو خود محتاج ہے، اس کو تو وہ ہر چیز چاہیے جو دوسرے انسان کو چاہیے، اور پتھروں کا یا کسی اور چیز کے بت بنانے کے وہ کیا سنیں گے؟ کچھ بھی نہیں سن سکتے۔ وہ تمہاری عبادت سے، یہ جو جھوٹے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہاری عبادت سے ہر حال میں غافل ہیں۔ پتھر کو نہیں پتہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مورتیوں کو، لکڑی کی مورتیوں کو نہیں پتہ، قبر میں گئے ہوئے لوگوں کو نہیں پتہ، غیر حاضر لوگوں کو نہیں پتہ جو چلے گئے، وہ اللہ کے نیک بندے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے شرک کی ابتدا کی، اور ان لوگوں کے جو نیک اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے انہوں نے بت بنایا۔ اب انہیں کیا خبر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری پہلے تصویریں بنی، پھر بت بنی، اور پھر ہمیں انہوں نے نعوذ باللہ خدا کی صفات اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر ڈال دی۔ ہنالکا، اسی جگہ پہ، یعنی اسی قیامت والے دن حشر کے میدان میں، تبلو، جانچ لیا جائے گا، دیکھ لے گا، جانچ لے گا، کل نفس، ہر ایک انسان، اس قیامت والے دن حشر کے میدان کے اندر ہی ہر انسان کو پتہ چل جائے گا، پتہ لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا نہیں، لگ پتہ جائے گا ہر ایک کو، ما اسلفت، کہ کیا اس نے اعمال کیے ہیں، کیا اس نے بھیجے ہیں۔ اسلاف ہوتے ہیں جو گزر گئے ہوتے ہیں، یعنی جو وقت اس نے گزارا ہے، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اور سارے کے سارے لوٹائے جائیں۔ کیا اس نے آگے بھیجا ہے، اور وہ سارے کے سارے وہ اپنے اعمال کے ساتھ وہ انسان لوٹائے جائیں گے۔ ردو ہوتا ہے لوٹائے جائیں گے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، وہی مالک حقیقی ہے، وہی سچا بادشاہ ہے، اور اسی کی بات سچی ہے، وہی اصل مالک ہے۔ ہر مخلوق نے اپنے اصل مالک کی طرف لوٹنا ہے، انسان نے بھی اپنے اصل مالک، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اعمال سمیت انسان جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو گئے اس سے، اس دن جو دنیا میں جن سے امیدیں اس نے لگائی تھی کہ یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، وہ جنت میں لے جائے گا، بڑی بڑی شعر شاعری انسان نے بنائی ہوگی، سب کچھ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ سارے کے سارے اس سے گم ہو جائیں گے، اس دن اس کو ملیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے وہ کہاں پہ ہیں۔ کیوں؟ ان کو اپنی نفسہ نفسی کی پڑی ہوگی، اس کو اپنی نفسہ نفسی کی پڑی ہوگی۔ جو دنیا میں وہ جس دھوکے میں مبتلا تھا، جو دنیا میں اس نے اللہ کے مقابلے میں نقلی معبود بنا کے رکھے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے۔ تو دانا لوگ کون ہیں؟ دانال اور قابل بھروسہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ لوگ ناقابل بھروسہ ہیں، یہ مخلوق، یہ جو بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا ہے، یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ بھروسے کے قابل ایک میری اللہ کی ذات ہے۔ اور قیامت والے دن جہاں اصل انسان کو ضرورت ہے، دنیا کا میں تو مشکل سے یا آسانی سے وقت گزر جاتا ہے، جہاں انسان کو اصلی ضرورت ہے، وہاں یہ کسی کے کوئی کام کوئی آنے والا نہیں ہے۔ وہاں انسان کے اپنے اعمال ہیں جو اس نے اچھے کیے ہوں گے، اور اللہ کی رحمت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا ہے، یہ انسان کو فائدہ دے گا، یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ مخلوق میں سے کہیں سے کسی نے انسان نے کوئی امیدیں اگر وابستہ کی ہوئی ہیں، تو اس قیامت والے دن اللہ فرما رہے ہیں ضَلَّ عَنْهُمْ، اس سے گم ہو جائیں گے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو دنیا میں جس غلط فہمی کا شکار تھا، وہاں پہ وہ ساری کی ساری غلط فہمیاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ ایک رب کی ذات ہے، اگر انسان اس کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہنالک تبلو کل انفس، اے انسان اپنے اعمال نامے کو خود دیکھ،
خود چیک کر، خود اپنے ری چیکنگ کر اس کی، خود اپنے آپ کو نمبر لے کہ تو پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ کوئی کسی تیرا مددگار نہیں ہے، تو اس لیے دنیا کے جھوٹے سہاروں کو چھوڑیں، ان غلط فہمیوں سے نکلیں جو شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور ایک رب کے ساتھ لو لگائیں اور اس طریقے پہ عمل کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔